اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل تم میرے اس خرق عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا، تاکہ معلوم ہو کہ قاتل کون ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا کہ وہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت مالدار تھا، اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سب مسلح ہو کر آپس میں برسر پیکار ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے کہا تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں تو ان سے فیصلہ کرا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی ایک گائے تھی، تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ اس کی قیمت اس کے طور پر اس کی کھال بھر کے سونا لے گا اور اس کے ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا، اسے ذبح کیا اور اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔